بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما۔ یا اللہ میں اپنے ان دو نواسوں سے محبت کرتا ہوں، پس جو آدمی ان سے محبت کرے یا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جو ہے میرے دنیا کے دو پھول ہے، ہما ریحانتا من الدنیا، میرے دنیا کے دو پھول ہیں جن سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ساری فضائل کے احادیث وہ ہیں جو مستند ہے، جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں بدقسمتی سے جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ امام حسن اور امام حسین کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر یزید کی فضیلت کے لیے دور دراز کی جو ہے وہ اقوال لے آتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح طور سے دیکھا جائے تو یزید کی فضیلت میں کوئی جھوٹی، کوئی من گڑت، کوئی ضعیف، کوئی منکر حدیث نہیں ملتی، اور جو قسطنطنیہ کی فتح والی حدیث ہے اس پر بھی کئی سارے اعتراضات وارد ہے کہ اس میں یزید شامل ہے یا نہیں۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید کے اوپر لعنت کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کسی مرے ہوئے آدمی کے اوپر لعنت کرنا ایک فضول کام ہے، اور ہم اپنی زندگی کو فضولیات میں کیوں لگائیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے استغفار کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر لعنت کریں۔ لیکن یزید کے سیاہ کارنامے تاریخ میں محفوظ ہے۔ ان سیاہ کارناموں کی وجہ سے کوئی مسلمان اہل بیت سے محبت رکھنے والا کوئی شخص یزید سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسالک ہیں، چاروں ائمہ سے مختلف اقوال ملتے ہیں یزید کی مذمت میں۔ اسی طرح پھر یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو فقہی مسلک ہے، یا پھر جو فقہی بنیادوں پر نہ ہو لیکن ضمنی مسائل کے بنیاد پر جو مسالک بن گئے ہیں، ان میں سے دیوبندی حضرات میں سے امام کے جو سرخیل ہے، بانی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان سب حضرات کے ہاں یزید کے نام کے ساتھ پلید کا لاحقہ سابقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے بھی یزید کی مذمت کی ہے۔ تو یہ سارے اہل سنت والجماعت کے ہاں یزید کوئی محبوب اور افضل شخصیت نہیں ہے کہ ان کے فضائل پر کتابیں لکھی جائے، اور وہ لوگ بھی یزید کی فضیلت پر کتابیں لکھ رہے جو خود کو اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ ہم یزید کے اوپر لعنت کو درست اس لیے نہیں سمجھتے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر متعین کر کے لعنت کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی وفات یا ان کی موت جو ہے وہ کفر پر ہو گئی ہو اور وہ اعلانیہ کافر ہو تو ان کے اوپر لعنت ہو سکتی ہے۔ یزید اپنی ساری بدکرداریوں اور سیاہ کاریوں کے ساتھ ایک مسلمان بادشاہ تھا اور ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ کیسے ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان کی فضیلت میں دور دراز کے اقوال لے آتے ہیں؟ اور کیسے کوئی غیرت مند اور حمیت رکھنے والا مسلمان یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اب یزید کے فضائل بھی بیان ہوں گے، اور پھر مقابلتاً جو ہے یزید کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اہل تشیع حضرات کو نیچے دکھانا ہے، اس لیے یزید کو ہم بڑا چڑھا کر پیش کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو کسی قوم سے بغض و عداوت، کسی قوم سے نفرت تمہیں اس پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کے تقاضے فراموش کر دو۔ ہر معاملے میں تمہیں عدل و انصاف کے تقاضے برقرار رکھنے چاہیے۔ ہمیں یعنی شیعوں سے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہیں، اور ہم شیعوں کے بہت سارے معاملات میں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یزید سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے، ہم یزید کے فضائل کبھی بھی بیان نہیں کریں گے۔ شیعوں کے یعنی اہل تشیع کے مقابلے میں آ کر ہم کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جو ہے وہ اپنے دل میں میل رکھے؟ اور میں تو بڑا یعنی تعجب ہوتا ہے، میرے ایک دوست ہے
جو سید ہے وہ بھی یزید کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے ان دنوں، تو یہ تو حمیت اور غیرت کی بات ہے کہ جس آدمی نے کربلا کے میدان میں خانوادہ نبوت کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس آدمی سے کیسے ہم محبت رکھیں؟ کوئی ایک وجہ تو ہو اس سے محبت رکھنے کی۔ تو ہمیں یزید سے بغض اور عداوت اور ان کے اوپر لعنت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن امام حسین کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام حسین سے بغض رکھنے والے کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ امام حسین سے کسی بھی وجہ سے اپنے دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچائیے، حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کرے، اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھے اور یزید سے براءت کا اعلان کرے۔